Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Design and Analysis of Algorithm course, lecture number 40. یہ آج کا ہمارا آخری لیکچر ہے اس کورس کا، اور پچھلے کئی 2-3 لیکچرز میں ہم کمپلیکسٹی تھیوری کا ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں، جو کہ ہمارا لاسٹ ٹاپک تھا. اور اس ٹاپک کے اندر ہم نے کمپلیکسٹی تھیوری کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا، اس کا کیا مقصد ہے، اور ہم اس کے اندر کیا چیزیں ڈسکس کریں گے. وہ کلاسز پی کلاس، این پی کلاس اور این پی کمپلیٹ کلاس جو ہے وہ ہم نے انٹروڈیوس کی، اور ان کے اندر جو پرابلمز لائی کرتے ہیں ان کو ہم نے دیکھا. لاسٹ لیکچر میں میں نے آپ کو ریڈکشن سے سٹارٹ کیا تھا ہم نے وہ لیکچر. اور ریڈکشنز کیا ہوتی ہیں؟ بیسیکلی ہم 2 پرابلمز اگر ہمیں پتہ ہیں، ایک پرابلم اے ہے اور ایک بی پرابلم ہے. اے پرابلم ہمیں پتہ ہے کہ پہلے سے وہ پروو ہو چکی ہے 100% کے پالینومیل ٹائم کے اندر وہ سالو نہیں ہو سکتی. ایک دوسری پرابلم ہے جس کو ہم بی کا نام دے رہے ہیں، اور بی پرابلم ہماری ایسی ہے جس کے بارے میں ہمیں کلیئرلی نہیں پتا کہ یہ پی کلاس کا حصہ ہے، یعنی پالینومیل ٹائم میں یہ سالو ہو سکتی ہے پرابلم یا نہیں ہو سکتی. لیکن مجھے اس چیز کا ڈاؤٹ ہے. تو اگر جب ڈاؤٹ ہوتا ہے تو پھر ہم ایسا نہیں کرتے کہ ہم اس کو سالو کر لیں یا اس کو ہم سالو کرنا سٹارٹ کر دیں، کیونکہ اس کے لیے تو مجھے کنفرم ہی نہیں ہے کہ جی پالینومیل سولوشن ہے یا نہیں ہے. اگر نہ رہا تو پھر تو آپ دیکھیں کہ وہ ایکسپوننشل ٹائم ہوگا اس کا، یا اس سے بھی کہیں زیادہ ہوگا. تو اس کیس میں میری تو پوری لائف لگ جائے گی اس کو سالو کرنے کے چکر میں. تو اس لیے پھر میں ایسا نہیں کرتا کہ میں اس کا الگوریدم بناتا ہوں. اگر میں کوئی ایسی پہلے سے پرابلم جانتا ہوں جو کہ اے پرابلم ہے، جو اس سے کچھ ریلیونٹ ہے، اور اے پرابلم پہلے سے یہ پروو ہو چکا ہے کہ اس کے لیے آج تک کوئی پولینومیل الگوریدم نہیں بن سکا اور نہ ہی ہے یا نہ ہی سالو ہو سکتی ہے وہ، تو پھر میں اس بی پرابلم کو اے میں ریڈیوس کرنا سٹارٹ کر دیتا ہوں. ریڈکشن کا پروسیس اپلائی کرتا ہوں. پھر ہم بی کو اے میں جو ہے وہ ریڈیوس کریں گے، جس سے اگر یہ ریڈیوس ہو جاتی ہے تو پھر ہم یہ بھی کہہ دیں گے کہ کیونکہ اے جو ہے وہ پالینومیل کلاس کا حصہ نہیں ہے، اس لیے بی بھی اس کا حصہ نہیں ہو سکتا. تو وہ ٹائم ہمارا جو ہے وہ سالو کرنے کا بچ جائے گا. لاسٹ لیکچر میں ہم نے 3 کلر پرابلم کو ڈیٹیل سے دیکھا تھا، اور اس کے بارے میں جو بیسک چیزیں تھیں اس کو بھی ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا. The 3 color problem will play the role of A and which strongly suspect to not solvable in the polynomial time. یعنی polynomial time میں وہ سالو نہیں ہو سکتی 3 color problem، یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. For our the problem B, consider the following problem. اب ایک اور پرابلم بھی ہم انٹروڈیوس کرنے لگے ہیں، بلکہ یہ پرابلم ہماری نئی ہے. اس کو ہم 3 کلیک کور پرابلم کہتے ہیں، یہ کلیک کور پرابلم کہتے ہیں. Given a graph G is equal to V, E, we say that the subset of the vertices V prime is in the V form a clique if the every pair of the vertices U and V into the V prime and the edge U, V is in یا is a element of the V prime. یہ بیسیکلی اب ایک فارمل چیز ہے، میں اس کو آگے ایگزامپل سے ایکسپلین کرتا ہوں. Given a graph G and integer K, we define the subset of world. بیسیکلی ہم نے اس میں سب سیٹ بنانے ہیں، اور سب سیٹ کے اندر وہ ورٹیسز اس گراف کی شامل ہوں گی جو کہ کمپلیٹ گراف بناتی ہیں. اب یہ جو کمپلیٹ گراف والا معاملہ ہے پہلے ہم ڈیٹا اسٹرکچر میں پڑھ چکے ہیں، یا ہم نے بھی شاید اس کورس میں ذکر اس کا کیا ہو. تو یہ کمپلیٹ گراف وہ ہوتا ہے جس میں تمام ورٹیسز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہیں. یعنی اس میں جو ساری ورٹیسز ہوتی ہیں وہ آپس میں ساری کی ساری ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتی ہیں، تو اس کو ہم کمپلیٹ گراف کہتے ہیں. اور وہ بیسیکلی ایک کلیک بنے گا، یا ایک کلیک کور بنے گا، یا وہ ایک سب سیٹ بنے گا. یہ اب آپ کے سامنے اگزامپل ہے اس کی. اس میں اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ کمپلیٹ گراف ہے، یہ والا ایک
کیونکہ یہ تینوں ورٹیسز ایسی ہیں کہ ساری کی ساری ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. اسی طرح یہ والا حصہ ہے اور اس حصے میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی ایک کمپلیٹ گراف بن رہا ہے. یہ ایک اکیلی ورٹکس ہے تو یہ خود اپنے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اس لیے یہ بھی ایک کلیک بن گیا. تو اس میں 3 کلیکس ہیں، ایک حصہ یہ ہے اور ایک یہ کیوں ہے؟ یہ کمپلیٹ گراف ہے اور کمپلیٹ گراف کی جو کنڈیشن ہے وہ میں بتا چکا ہوں کہ آپس میں تمام ورٹیسز اٹیچ ہوں. تو یہ کلیک کور پرابلم آپ کے سامنے آ گئی. The click cover problem arise the application of clustering. کلسٹرنگ وہ جہاں ہم کرتے ہیں، جیسے انسٹیٹیوٹ کی کلسٹرنگ، اداروں کی کلسٹرنگ اور کسی اور چیز کی اگر آپ کلسٹر بنانا چاہتے ہیں، وہاں پہ اس پرابلم کی اپلیکیشن استعمال کر سکتے ہیں آپ. We put an edge between the two nodes if they are similar enough to be clustered in the same group. یعنی اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو تمام ورٹیسز جو ہیں وہ ایک جیسی ہوں یا بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں تو ان کو ہم ایک کلسٹر یا ایک گروپ میں جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں. We want to know whether it is possible to cluster all the vertices into a group. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ساری کی ساری ورٹیسز جو ہے اس گراف کی ایک کلسٹر میں ڈال سکیں؟ یہ بھی اب آپ نے اس گراف کو دیکھ کے طے کرنا ہوتا ہے. سپوز ہم نے اس کلک کور پرابلم کو سالو کرنا ہے but after a while of fruitless effort you still cannot to find the polynomial time algorithm for the click cover problem. یعنی اگر میں اس پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کروں الگوریدم کے پرسپیکٹیو سے تو یہ میرے لیے ایک ایسی ایفرٹ ہوگی جو کہ میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. شاید کتنا ٹائم لگے کیونکہ مجھے پتہ تو نہیں ہے کیونکہ یہ اس کے لیے کوئی الگوریدم ہے یا نہیں ہے پالینومیل ٹائم، تو میں پھر اس کو ڈائریکٹلی سالو نہیں کرنا شروع کر دوں گا کیونکہ یہ میری ایفرٹ لیس ہوگی، یعنی ساری ایفرٹ میری ضائع ہوگی. تو ہم یہ کریں گے کہ کوئی اور اس کا سلوشن ہو سکتا ہے یا اس چیز کو میں دیکھ سکوں، کیسے پروو کروں کہ یہ جو کلک کور پرابلم ہے یہ is likely to not have the polynomial time solution. تو of course اس کے لیے ہم reductions کریں گے and you know that the 3 color is the NP complete, hence the experts believe that the 3 color is not in the part of the P class on the polynomial class. You feel that there is some connection between the click cover problem and the 3 color problem. اب 3 color problem سے اس کا کچھ ریلیونس بنتا ہے، اس لیے یہ پرابلم ہم نے چوز کی ہے. ریلیونس اب آپ کو میں سمجھاتا ہوں. پہلے آپ اس کو فارملی دیکھ لیں کہ 3 color is not in the P، اس لیے C cover یعنی click cover problem is also is not in the P. Both involving the partition and vertices into the group. اگر آپ ان دونوں پرابلمس کو دیکھیں تو کلیک کور پرابلم میں جو ایڈجیسنٹ ورٹیسز ہوتی ہیں اگر وہ آپس میں ساری ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں تو وہ ایک گروپ بناتی ہیں. ٹھیک ہے، سیم گروپ ان کا ہوتا ہے یا سیم کلر ان کا ہوتا ہے. آن دا ادر ہینڈ 3 کلر جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا تھا اس میں اگر 2 ورٹیسز ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہیں، ایڈجیسنٹ ہیں، تو ان کا کلر سیم نہیں ہوتا، ہم ان کا کلر ڈفرینٹ رکھتے ہیں. یہ 3 کلر میں ہے، لیکن یہ جو ایڈجیسنسی ہے یہ کسی طریقے سے دونوں میں کامن ہے، لیکن کانسیپٹ تھوڑا سا ریورس آپ کہہ سکتے ہیں. یہاں پہ in the some sense the problem are almost the same but the adjacency requirement are exactly reversed. تو پرابلم تقریباً ایک جیسی ہی ہیں دونوں، لیکن اس میں جو adjacency ہے اس میں گروپ بنتا ہے تو سیم کلر ہوگا ان کا. اس میں اگر کوئی ایسا گروپ بنتا ہے جو کہ ایڈجیسنٹ ہو تو اس میں ہم سیم کلر نہیں دیتے. یہ ایک فرق ہے. اب آپ کے سامنے ہم نے سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ پروسیس میں آپ کے سامنے ایکسپلین کرنے لگا ہوں. یہاں پہ ہم ایک گراف لیتے ہیں جو کہ 3 کلر ہو سکتا ہے، تو وہ میں نے یہ گراف لیا، یہ دیکھیں یہ 3 کلریبل گراف ہے. ٹھیک ہے، اب میں نے اس کو کلک کور میں کنورٹ کرنا ہے تو میں کیا کرتا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ریورسڈ ہے اس کے، تو ریورس میں میں اس گراف کا کمپلیمنٹ لے لیتا ہوں، یعنی اس کا ڈفرنس لے لیتا ہوں. تو یہ تو 3 کلریبل ہے جو میں نے آپ کے سامنے کیا ہوا ہے، آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ورٹکس ہے تو اس کی ایڈجیسنٹ کلر ڈفرنٹ ہے، تو یہ 3 کلریبل ہے. میں نے یہ کیا
کہ اس گراف میں جن ایجز کے جن ورٹیسز کے درمیان ایجز تھے ان کو ختم کر دیا، اور جن ورٹیسز کے درمیان ایجز نہیں تھے ان کو میں نے لگا دیا۔ مثال کے طور پر ان دونوں ورٹیکس کے درمیان ایج یہاں پہ موجود ہے، میں نے یہاں پہ ختم کر دیا۔ ان دونوں ورٹیسز کے درمیان پہلے ایج نہیں تھا، میں نے یہاں پہ لگا دیا۔ یہی ایکٹیویٹی میں نے سارے گراف کے اوپر جب اپلائی کی تو میرے پاس یہ گراف یعنی جی بار یعنی کمپلیمنٹ آف دا جی گراف جو بنا وہ یہ بن گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں جو ایڈجیسنٹ ورٹیسز ہیں، یہ دیکھیں یہ حصہ ہے، یہ آپس میں کمپلیٹ گراف بناتا ہے۔ یہ حصہ آپ دیکھیں گرین والا، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، یہ ایک کمپلیٹ گراف بنتا ہے۔ یہ 4 ورٹیسز دیکھ لیں تو یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، تو یہ ایک کمپلیٹ گراف بناتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ 3 کلر سے ہو گیا تھا، جب میں نے اس کا ریورس لیا یا انورس لیا تو مجھے یہ کلیک کور مل گئے، یعنی 3 کلیک کور مل گئے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ریلیونس بن گئی۔ تو اسی طرح اب آپ دیکھیں کہ اس میں ایک اور گراف ہے، آپ کو اگزامپل ایچ دے رہا ہوں میں یہاں پہ۔ یہ نہ تو یہ والا گراف 3 کلریبل ہے، اور اگر میں اس کا انورس لے لوں ویسے جیسے میں نے لاسٹ والی ایگزامپل کا لیا تھا تو وہ ایچ بار بنے گا، اور ایچ بار یہ کلک کور بھی نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی کلک کور آپ کو نہیں ملے گا۔ یہاں پہ اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ناٹ کوریبل۔ تو یہ دیکھیں کہ اس میں اگر وہ 3 کلر تھا تو وہ 3 کلک بھی بن رہے تھے، اس میں کیونکہ یہ 3 کلر سے نہیں ہو سکتا یہ والا گراف تو 3 کوریبل بھی نہیں ہے۔ تو اب آپ یہاں کہہ سکتے ہیں کہ دونوں پرابلم ایک جیسی ہیں، تو اس لیے we need have to at least one NP complete problem to start rolling the ball and Stephen Cook یہ ہم نیا تھیورم پڑھنے لگے ہیں، لیکن پچھلی بات وہ ہو گئی کہ کیونکہ دونوں پرابلم ایک جیسی ہیں، اب یہ ہمیں پہلے سے پتہ ہے کہ 3 کلر پرابلم کے لیے کوئی پولینومیل ٹائم سولوشن نہیں ہے، اس لیے میں کلک کور کے لیے بھی میں نہیں استعمال کر سکتا۔ یہ ہمارا ایجنڈا۔ اب ایک اور ایگزامپل ہم دیکھنے لگے ہیں اسی ڈومین سے، ریڈکشن کے حوالے سے کوکس تھیورم ہم دیکھنے لگے ہیں، اور کوکس تھیورم بیسیکلی اسٹیفن کوک صاحب تھے، انہوں نے انٹروڈیوس کیا تھا، اور انہوں نے پروو کیا کہ یہ جو بولین سیٹسفائیبلٹی پرابلم ہے یہ این پی کمپلیٹ ہے۔ اب یہ بولین سیٹسفائیبلٹی کیا ہے؟ بیسیکلی لاجیکل فارمولیشن کے لیے یا لاجیکل ایکسپریشنز بنانے کے لیے ہم یہ استعمال کرتے ہیں۔ آپ ان کے بارے میں بخوبی واقف ہیں، جیسے یہاں پہ دیکھیں لاجیکل آپریشن ہو رہے ہیں، کچھ نیگیشنز ہیں، یہ ایکس سچ دیٹ ایکس بار، یہاں پہ دیکھیں کہ بولین اور ہے ایکس، یہ علامت استعمال کرتے ہیں ہم اور کے لیے، وائی یہ اور ہو رہے ہیں، یہاں پہ اینڈ کے لیے ہیڈ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس یہ 3 ایکسپریشنز ہیں بولین۔ اب یہ سیٹ کیا ہے؟ سیٹ اسٹینڈ فار بولین سیٹسفائیبلٹی ٹیکنیک یا پرابلم، یا سیٹسفائیبلٹی کو ہم سیٹ بھی کہتے ہیں۔ Given the Boolean formula is the way to assign the truth values۔ اب یہاں پہ x اور y کی جو ہم نے لاسٹ ایگزامپل دیکھی ہے اس میں x اور y کی ویلیو آف کورس بولین ہوگی۔ بولین میں اب ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے یا تو ہم 0 یا 1 انٹر کرتے ہیں یا ٹرو یا فالس کی فارم میں کرتے ہیں، تو یہ چیز اس کی ہے۔ یہاں پہ اب آپ دیکھیں ایک اور میں نے فارمولا لکھا ہے کہ x1 اینڈ انٹو x2 اور x3 بار، آگے پھر اینڈ x2 بار اینڈ x3 بار اینڈ انٹو اور x1 بار۔ اگر یہ ہمارے پاس ایک ایکسپریشن ہے تو اگر میں آپ کو کہوں کہ x1 کی ویلیو 1 ہے، x2 کی ویلیو 0 ہے اور x3 کی ویلیو 0 ہے، تو یہ والی جو اسائنمنٹ ہے دیٹ از دا سیٹسفائیبل۔ اب سیٹسفائیبل وہ اسائنمنٹ ہوگی جس کا ریزلٹ ہمیں 1 ملے گا آخر میں، یعنی ٹرو ملے گا، وہی ہماری ٹرو کہلاتی ہے نا۔ آن دا ادر ہینڈ اگر آپ اس کے علاوہ یہ والا اگر آپ دیکھ لیں، یہ والی جو ایکسپریشن کہہ لیں یا اسائنمنٹ کہہ لیں، اس کے اندر آپ ایکس وائی اور یعنی x1 x2 اور x3 کی جو ویلیو مرضی ڈال دیں، 0 1 جو، اس کا آنسر کبھی بھی ٹرو نہیں نکلتا۔
ऊपर वाली असाइनमेंट का निकलता है, दैट इज द सेटिस्फाइबल एंड दैट इज द नॉट सेटिस्फाइबल, क्योंकि इसमें आप x1 जितने मर्जी कोशिश कर लें, आप जितने मर्जी वेरिएशन ट्राई कर लें x1 x2 और x3 के, आप इसको ट्रू नहीं कर सकते, ये प्रूव हो चुका है। यहाँ पे इसको मैंने एक सर्किट में दिखाया है, आप जानते हैं डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन के हवाले से एक सर्किट है, और सर्किट में आप देखिए मुख्तलिफ इनपुट्स आ रही हैं एंड गेट्स इस्तेमाल हुए हैं। तो ये मैंने इसको दिखाया हुआ है, इसमें बेसिकली वही इनपुट हम पास करते हैं, तो फाइनल ये जो आउटपुट होती है ये ट्रू होनी चाहिए। अगर ये ट्रू होगी तब हम उसको सेटिस्फाइबल कहते हैं, अदरवाइज वो सेटिस्फाइबल नहीं है। कुक्स थ्योरम ने ये बताया कि सैट जो है ये सेटिस्फाइबल प्रॉब्लम के किसी एक्सप्रेशन को देख के ये कहना कि सेटिस्फाइबल है या नहीं है, दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड द एनपी कंप्लीट एंड वी विल नॉट प्रूव द थ्योरम, इट इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। अब इसका जो थ्योरम है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अब जाहिर है दैट इज़ द नॉट पार्ट ऑफ द आवर कोर्स, तो ये हमारे पास ना तो टाइम है और ना ही हमारे इस कोर्स का हिस्सा है। ये अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी या थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में जाके पढ़ेंगे। लिटरल इज़ द वेरिएबल x और इट्स निगेशन ऑफ द x बार, ये बात मैंने बताई है। एक और इसकी जो वेरिएशन है उसको हम 3 कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म कहते हैं या 3CNF कहते हैं। दैट इज द बुलियन एंड क्लासेस वेयर द ईच क्लास इज द बुलियन और एग्जैक्टली 3 लिटरल्स। तो उसमें बेसिकली ये फॉर्म में हर फॉर्म के अंदर 3 लिटरल्स होंगे और उनके दरमियान और होगा। यहाँ पे देखिए ये 3 लिटरल्स हैं, इनके दरमियान और है, यहाँ भी 3 लिटरल्स हैं, उनके दरमियान और है, यहाँ भी 3 लिटरल्स हैं, उनके दरमियान और है, और इन सब के दरमियान एंड की अलामत होगी। अगर कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में हो तो हम उसको 3 कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म कहते हैं या 3CNF कहते हैं। 3SAT is the problem of determining whether the formula is 3CNF is satisfiable and 3SAT is NP complete problem। तो ये भी प्रूव हो चुका है कि ये जो 3SAT वाली प्रॉब्लम है ये भी एक NP complete प्रॉब्लम है। We can use the fact to prove the other problems are NP complete। अब हम ये हमारी A प्रॉब्लम है जिसका हमें पहले से पता है कि 3SAT प्रॉब्लम NP complete है। अब हम एक और प्रॉब्लम B ले रहे हैं जो कि इंडिपेंडेंट सेट प्रॉब्लम है। अब ये वही हम एक और एग्जांपल रिडक्शन की करेंगे। इंडिपेंडेंट सेट प्रॉब्लम given the undirected graph G is equal to V comma E and integer K does G contain the subset V of K vertices such that no 2 vertices in the V prime are adjacent to each other। इसको मैं अब आपको इस एग्जांपल से समझाता हूँ कि ये अब आपके सामने ग्राफ है, आपने इसमें से ऐसी वर्टिसेस ढूंढनी है जो कि आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, यानी बाकियों के साथ हैं लेकिन वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ना हो। तो उसके लिए ये वर्टिक्स है, एक ये है और एक ये है और एक ये चारों वर्टिसेस जो ग्रीन हैं ये अब आप देखें कि ये आपस में डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। हाँ, ये दूसरों के साथ हैं, जैसे इसके साथ है, लेकिन न ये तो ना इसके साथ कनेक्ट है ना इसके साथ कनेक्ट है ना। अब ये जो 4 वर्टिसेस हैं ये बेसिकली हमारे इंडिपेंडेंट सेट बने हैं और इनको हम 4 इंडिपेंडेंट सेट साइज कह सकते हैं। तो ये इसकी एप्लीकेशन है। इंडिपेंडेंट सेट अराइज व्हेन देयर इज सम सॉर्ट ऑफ सिलेक्शन प्रॉब्लम वेयर देयर आर द म्यूचुअल रिस्ट्रिक्शन पेयर्स कैन नॉट बोथ सिलेक्टेड, यानी अगर जिनका म्यूचुअल ताल्लुक है आपस में दो का, उनको हम नहीं सिलेक्ट कर सकते। और कंपनी, अगर आप इसके एग्जांपल रियल लाइफ में देखें तो कंपनी आपको एक डिनर प्रोवाइड करती है तो उसमें काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो आप ऐसे एम्प्लॉयज़ को उसमें नहीं बुलाएंगे बल्कि ऐसे एम्प्लॉयज़ ढूंढेंगे जिनके आपस में कुछ क्लैशेस हैं या कोई झगड़े चल रहे हैं उनके आपस में, लड़ाई झगड़े, तो उसकी बेस के ऊपर आप ये इंडिपेंडेंट साइट बन कर सकते हैं। तो ये चीज़ उससे रिलेटेड हो सकती है। क्लेम के IS यानी इंडिपेंडेंट सेट प्रॉब्लम इज NP कंप्लीट, ये भी हम क्लेम कर रहे हैं कि ये भी हमें शक है कि ये NP कंप्लीट प्रॉब्लम है। तो अब हम इसको आगे ये देखेंगे, वही काम करेंगे, इसको हम 3SAT के अंदर रिडक्ट करेंगे या रिड्यूस करेंगे। We need to show that the IS is in the NP complete
there the certificate consists of k vertices. اب یہ ساری وہی باتیں ہیں, میں اس کو یہاں پہ اب نہیں بتا رہا, وہی چیزیں ہیں میں نے آپ کو جیسے کہا ہے کہ یہ ریڈیوسبل ہے. Second, we need to establish the IS is the NP hard. This can be done by showing the sum known the NP complete is polynomial time reducible to IS. تو یہاں پہ اب اس کو ریڈیوسبل کو, یہ علامت ہے ریڈیوسبل کی, آپ آگے بھی پڑھیں گے کورسز میں, یہ ہم یہاں پہ P لکھ دیتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 3 SAT is reducible to IS. تو یہاں پہ IS پرابلم بلکہ ہم 3 SAT میں ریڈیوس کریں گے. ریکوائرمنٹ کیا ہے جی؟ 3 SAT each class must contain at least 1 true value literals. 3 SAT میں یہ ہے کہ کوئی ایک ویلیو ضرور لٹرل ہونی چاہیے, یعنی ہم جو سیٹ بنائیں گے اس میں کوئی ایک ویلیو ٹرو ہونی چاہیے, یعنی 1 ہونی چاہیے. اور IS میں V prime must contain at least k vertices, اور اس میں ظاہر ہے V prime میں k vertices ہوں وہ والی جو کہ انڈیپینڈنٹ ہوں, یعنی ایک دوسرے سے کنیکٹڈ نہ ہو. تو یہ میں اب آپ کو ایگزامپل دینے لگا ہوں. یہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ ہم نے ایک ایکویژن لی, یہ والی یا اسائنمنٹ لی. اس میں اگر آپ دیکھیں کہ میں نے یہ گراف کیسے بنایا ہے, اسی سے بنایا ہے کہ میں نے یہاں پہ سب سے پہلے یہ والا لکھا x1 x2 بار, یہ میں نے یہاں پہ لکھا, یہ حصہ بنایا. اب یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں تو میں نے ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ کر دیا, ایج لگا دیے. اسی طرح اگلا میں نے بنایا یہاں پہ, یہ دیکھیں x1 بار آ گیا, x2 آ گیا, x3 آ گیا. اب یہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں اور یہ کمپلیٹ گراف بناتے ہیں. اسی طرح اس کے بعد جو اگلا ہے وہ یہ ہے, یہ والا نیچے والا x1 بار, x2 اور x3 بار یہ والا, اور آخر والا میں نے یہاں پہ اوپر لکھا ہے x1 اور x2 بار اور x3 بار. تو یہ سارے میں اس طرح لسٹ کر لوں گا اور ان کو آپس میں کنیکٹ کر دوں گا. اب میں نے کرنا کچھ یہ ہے کہ آگے the boolean formula is satisfiable assignment 1, یعنی یہاں پہ اب جو فارمولا ہم پٹ کریں گے اس میں x1 کی ویلیو 1 ہے, x2 کی ویلیو 1 ہے اور x3 کی ویلیو 0 ہے. تو یہاں پہ اب آپ دیکھیں تو میں نے سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ یہ جو x1 ہے, اب باقی جتنے x بار ہیں اس گراف میں نے ان کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے. دیکھیں یہاں ایک x1 بار ہے تو میں نے ایج ایک اس کے ساتھ جوڑ دیا, یہاں ایک x1 بار ہے, اس کا ایج میں نے اس کے ساتھ جوڑ دیا. x2 کو لے لیں, اب x2 بار ہے تو اس کو میں x2 کے ساتھ کنیکٹ کروں گا, تو اس کے ساتھ کر دیا اور اس کے ساتھ کر دیا. x3 کو اگر آپ دیکھ لیں تو x3 بار ہے تو x3 کے ساتھ کنیکٹ ہوگا, یہ بھی x3 کے ساتھ کنیکٹ ہوگا. یہی کام آپ نے ان کے ساتھ بھی کرنا ہے. تو فائنلی یہ جو آپ کو ایجز نظر آ رہے ہیں یہ بیسیکلی اسی چیز کے لیے ہیں کہ اگر x1 ہے تو آپ نے ان تمام x1 کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرنا ہے, اور یعنی x1 بار کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. x2 ہے تو x2 بار کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرنا ہے, x3 ہے تو اس کو x3 بار کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. تو یہ اگر آپ کام کر لیں گے تو آپ کے سامنے یہ گراف بنے گا. آگے میں نے جیسے بتایا ہے یہ اسائنمنٹس ہیں ہماری, 1 اور x1 کی ویلیو 1 ہے, x2 کی ویلیو 1 ہے اور x3 کی ویلیو 0 ہے. میں نے کیا کچھ یہ ہے کہ جس یہ حصے میں مجھے ٹرو ویلیو ملتی ہے میں اس حصے کو ریڈ کر دیتا ہوں, یعنی اس ورٹیکس کو میں ریڈ کر دیتا ہوں. یہاں پہ دیکھیں مجھے x1 سے 1 مل رہا ہے, اگر یہ ویلیو پٹ کروں تو 1 ملے گا, ان سب سے نہیں ملے گا مجھے. آپ دیکھیں یہ بارز ہیں, x3 سے بھی مل سکتا ہے لیکن مجھے یہ سب سے پہلے اس سے مل رہا ہے تو میں نے اس کو ریڈ کر دیا. اس حصے میں اگر آپ دیکھیں x2 سے مجھے 1 مل رہا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو پٹ کیا, اس کو میں نے ریڈ کر دیا. اس حصے میں مجھے x3 بار سے 1 مل رہا ہے, ٹھیک ہے, تو میں نے اس کو پٹ کر دیا. اور اس حصے میں میرے پاس x1 سے مجھے مل رہا ہے تو میں نے اس کو ریڈ کر دیا. بیسیکلی اب آپ دیکھیں کہ یہ جو میں نے ریڈ کیے ہیں یہ ایسی ورٹیسز ہیں 4 جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں, باقی سب کے ساتھ ہیں. تو یہ جو 4 انڈیپینڈنٹ سیٹ اس میں سے میں نے نکال لیے, تو میری وہ پرابلم جو ہے وہ اس میں ریڈیوس ہو گئی. The transformation is clearly run on the polynomial time, یعنی یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم نے اس کو پالینومیل ٹائم میں ریڈیوس کر لیا, اور آف کورس میں یہاں پہ اب فائنل ریزلٹ نکال سکتا ہوں کہ وہ ریڈیوس ہو گئی ہے. اس لیے ہم جو ہے
یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں پرابلمس جو ہیں وہ NP کمپلیٹ ہیں، ان کا کوئی بھی پولینومیل سولوشن نہیں مل سکتا۔ آگے جو ہمارا نیکسٹ فیوچر کے ٹاپکس ہیں یعنی الگوریدم کے حوالے سے NP کمپلیٹنس، تو بروٹ فورس سرچ کے اندر جو ہے الگوریدم کافی سارے ہیں۔ ایون آن دا فاسٹسٹ parallel computers this approach is visible only the smallest instance of these problem۔ اور نیکسٹ جو ایڈوانسڈ ہے وہ ہورسٹکس ہیں، اور ہورسٹک ایسی اسٹریٹجی ہے ان کے تھرو that is the valid solution but there is no guarantee how to close animal، یعنی کچھ پرابلمس ہیں جس میں ہم brute force search الگوریدم تلاش کرتے ہیں یا ہورسٹکس کا سہارا لیتے ہیں، لیکن ان سب میں ایک چیز ہے کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہمیں پولینومیل ٹائم میں سلوشن ملے گا۔ تو بہت ساری پرابلمز ہیں، یہ تو ہم نے کچھ کا ذکر کیا ہے اور ایگزامپلز ہم نے آج ریڈکشنز کی 2 مکمل کر لی ہیں۔ اس کے ساتھ ہم اس کورس کو آج کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اگلے کسی کورس کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے اور دوسرے ایڈوانس کورسز پہ بھی ہم لیکچرز بنائیں گے، تو آپ ان تمام لیکچرز کو سنیں، لائک کریں، شیئر کریں اور میرے اس مائکرو ٹیک چینل کو آپ سبسکرائب کریں۔ تو آگے ہم کسی اور کورس میں پھر دوبارہ ملیں گے، اور اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔